میں صرف آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، دنیا میں بسنے والے 2 ارب سے زائد کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سب کے ساتھ ہمارا بچپن بھی، ہماری جوانی بھی، ہمارا بڑھاپا بھی، یہ دنیا والی ساری کی ساری عمر اس کوشش میں، اس فکر میں، اس محنت میں صرف ہو جاتی ہے کہ ہماری یہ دنیا والی زندگی اچھی اور بہتر ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا والی زندگی کتنی لمبی ہے، جس کو بہتر بنانے کے لیے ہم اپنی ساری عمر لگا دیتے ہیں، کتنی بڑی ہے یہ، کتنی لمبی ہے یہ دنیا کی زندگی؟ زیادہ سے زیادہ ہو گئی 100 سال کی ہو جائے گی، 125 سال کی ہو جائے گی، اس سے اوپر جانا مشکل ہے۔ اور اس دنیا کی قدر و قیمت کیا ہے؟ رب العالمین کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک حدیث سے آپ نے اندازہ لگانا ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن ترمذی میں یہ حدیث لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو تزل الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقى کافرا منها شربۃ ماء۔ اگر اس دنیا کی زندگی کی قدر و قیمت رب العالمین کی نظر میں ایک مچھر کے پر جتنی ہوتی تو پروردگار دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتے تھے۔ سارے کافر دنیا میں پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جاتے اگر اس دنیا کی قیمت پروردگار کی رب العالمین کی نظر میں ایک مچھر کے پر جتنی ہوتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہر بندہ دیکھ رہے ہیں، دنیا میں کافروں کو وافر پانی بھی ملا ہوا ہے، دنیا کا ہر اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب اللہ نے وافر دیا ہوا ہے کافروں کو، دنیا کی ساری نعمتیں کافروں کے پاس موجود ہیں۔ یہ دلیل ہے میرے بھائیوں اس بات کی کہ رب العالمین کی نظر میں یہ دنیا مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہمارے کوٹری میں مچھر کا پر آپ 1 روپے کا خریدو گے کسی سے؟ ایک چونی کا لے لو گے، چونی کا؟ کوئی آپ کو فری میں دے مچھر کا پر، کیا آپ فری میں مچھر کا پر لے لو گے کسی سے؟ نہیں لو گے۔ مچھر کا پر اگر آپ کے گھر میں کسی جگہ پر پڑا ہو، آپ جھاڑ کر اس کو گھر سے باہر نکال دو گے، اس کو اپنے گھر میں بھی رہنے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مچھر کا پر جتنا میری اور آپ کی نظر میں گھٹیا ہے، حقیر ہے، کمتر ہے، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، قسم ہے پیدا کرنے والے پروردگار کی، یہ دنیا رب العالمین کی نظر میں اس سے بھی کہیں زیادہ گھٹیا، کمتر اور حقیر چیز ہے۔ جس دنیا کی بہتری کے لیے ہم نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، ہم اپنی ساری صلاحیتیں لگا رہے ہیں جس کی بہتری کے لیے، اس کی قدر و قیمت رب کی نظر میں مچھر کے پر اتنی نہیں۔ اور ہم سب کا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا، دنیا کی زندگی میں جو فائدہ، جو نفع، جو نعمت اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھ دی ہوئی ہے نا، وہ ہمیں مل جانی ہے، مل کے یا نہیں، اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہی اٹھانا ہے۔ اور جو اللہ نے نہیں لکھا ہمارے مقدر میں، ہم جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی محنت کر لیں، جہاں مرضی چلے جائیں، وہ چیز حاصل نہیں ہوگی، ہے نا عقیدہ؟ اور یہ پروردگار نے کب کا لکھا ہوا ہے محترم بھائیوں؟ کب کا لکھا ہوا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، زمینیں بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھے، ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، یہ کوئی کہانی نہیں سنانے لگا، نہ کوئی حکایت ہے، یہ میرے اور آپ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے الفاظ کا ترجمہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ زمینوں آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مالک الملک نے قلم کو پیدا کیا۔ یہ قلم میرے محترم بھائیو اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہے، اس سے پہلے صرف اللہ تھا اور کائنات میں کوئی مخلوق تھی نہیں قلم سے پہلے۔ قلم کو پیدا کیا اور قلم کو پیدا کر کے اللہ نے کہا لکھ دے۔ قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا ما ہوا قائم الی یوم القیامہ، جو کچھ ہونے والا ہے نا سارا کچھ لکھ دے۔ پروردگار کا علم تھا، رب العالمین علام الغیوب ہے، اس نے اپنا سارے کا سارا علم جو کچھ ہونا ہے ابد تک سارے کا سارا اس نے لکھوا دیا۔ اس لکھے ہوئے کا نام ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ اس وقت کا لکھا ہوا ہے۔ آج ماشاءاللہ اس مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے، پروردگار نے یہ اس وقت کا لکھا ہوا ہے کہ آج کی تاریخ میں اس جگہ پر ایک مسجد کا افتتاح ہوگا، اور اس مسجد میں فلاں فلاں جتنے بھائیاں بیٹھے ہیں، جتنے آ رہے ہیں، جتنے آئیں گے آخر تک، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں پروردگار کو سب کے ناموں کا بھی پتا تھا، اللہ نے ان کے نام بھی اس وقت کے لکھے ہوئے ہیں۔ اور جو میں لفظ بول رہا ہوں نا، مجھے نہیں پتا میں نے اگلا لفظ کیا بولنا ہے، لیکن رب العالمین کو سارے لفظوں کا میرے پتا ہے میں نے بولنا ہے، تو سارے اس نے لکھے ہوئے۔ اتنا بڑا علم ہے رب العالمین کے پاس اس وقت کا میرے محترم بھائیوں، اس نے میری اور آپ کی روزی بھی لکھی ہوئی ہے، جو لکھ دی ہے رب نے، اس کا ایک لقمہ میں اور آپ اس دنیا میں چھوڑ کے جا سکتے، ایک لقمہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، ہرگز کسی کو موت آئے گی ہی نہیں جب تک وہ اپنا لکھا ہوا رزق پورے کا پورا حاصل نہیں کر لیتا۔ اور جو پروردگار نے میرے اور آپ کے مقدر میں، ہماری اولادوں کے مقدر میں جو نہیں نہ لکھا، ہم برطانیہ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، ساری دنیا کے چکر لگا لیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے، وہ نہیں ملنا کیونکہ کئی رب نے ہمارے مقدر میں۔ ہمارا سب کا ایمان ہے جو فائدہ لکھا ہے وہ ملنا ہے، جو نہیں لکھا وہ نہیں ملنا، جو مرضی کر رہے ہم۔ اس کے باوجود دن رات ایک، بچپن جوانی بڑھاپا ہم سارا کرواتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے، آسائشیں سہولتیں زیادہ سے زیادہ مجھے مل جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ نقطہ سمجھانا ہے آپ کو، اگر آپ توجہ سے سنو گے نا، قسم ہے اللہ کی رب نفع بڑھا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور آپ انشاءاللہ آج جمعے میں آ کر اپنا قیمتی وقت دے کر زندگی میں کبھی پچھتاؤ گے نہیں کہ میں وہاں نہ جاتا، جمعہ پڑھنے تو اچھا ہوتا، میں نے کوئی اور فائدہ اٹھا لینا تھا، حاصل کر لینا تھا۔ انشاءاللہ زندگی میں کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔ میرے محترم بھائیوں، غور کرنا، اس دنیا والی زندگی جو زیادہ سے زیادہ 125 سال کی ہے، اس کے لیے تو اتنی محنت، اور جو میری اور آپ کی اصلی اور حقیقی زندگی ہے، جس زندگی میں 100 سال بعد نہیں، 1000 سال بعد بھی نہیں، لاکھ سال بعد بھی نہیں، ارب اور خرب سال بعد بھی ختم نہیں ہونا، جہاں موت نے ختم ہو جانا ہے، اس زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کی سوچ اور فکر اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں ساری امت مسلمہ سے مفقود ہو چکی ہے۔ مسلمانوں نے اس ہمیشہ والی زندگی کو اچھا بنانے کی سوچ ہی ختم کر دی ہوئی ہے۔
مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی نہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سنو میرے بھائیوں، میری اور آپ کی حقیقی زندگی، ہمیشہ والی زندگی، جس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا، اس کو اچھا اور بہتر اور کامیاب بنانے والی آسمانوں کے نیچے اللہ کی زمین پر صرف ایک چیز ہے، دوسری شے کو نہیں۔ دنیا کی زندگی کو تعلیم بھی اچھی بنا سکتی ہے، ٹھیک ہے، تجارت بھی اچھی بنا سکتی ہے، کاشتکاری بھی دنیا کی زندگی کو اچھا بنا سکتی ہے، محنت مزدوری بھی دنیا کی زندگی کو اچھا بنا سکتی ہے، فیکٹری، کارخانہ، دکان، دنیا کی بے شمار چیزیں ہیں جن سے دنیا کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی زندگی جو ہے ہماری، اس کو اچھا کرنے والی اللہ کی زمین پر صرف ایک چیز ہے، دوسری کوئی نہیں، صرف ایک چیز ہے، صرف ایک چیز ہے میرے بھائیوں، اور اس چیز کا نام ہے ایمان۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی تمہید بات کر رہی ہے، اتنی چھوٹی بات کرنی تھی ایمان کی؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، غور کرنا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بات ذہن میں بیٹھ جائے گی انشاءاللہ۔ ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کے خزانے پروردگار سارے انسانوں سے لے کر ایک بندے کو دینا چاہے تو رب ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے۔ فرض کر لیں ساری دنیا کی دولت اللہ نے سب سے لے کر ایک بندے کو دے دی، اور اس ایک بندے نے وہ ساری کی ساری دولت نیکی کے کاموں میں خرچ کر دی، انسانوں کے فلاح و بہبود کے کاموں میں خرچ کر دی۔ اس نے اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے بھی ایک ٹیڑی پیسہ نہیں رکھا، اور ایک روپیہ بھی کسی گندے کام میں خرچ نہیں کیا۔ سارے کام، ساری دولت کس میں خرچ کی؟ اچھے سے اچھے، نیک سے نیک کاموں میں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو آپ، مجھے دیانتداری سے بتانا، اگر اس بندے کے پاس ایمان نہ ہوا تو یہ ساری دنیا کی دولت نیکی کے کاموں میں لگانے سے اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی؟ ہمیشہ والی زندگی بہتر ہو جائے گی؟ حالانکہ اس نے ایک روپیہ بھی کسی گندے کام میں نہیں لگایا۔ ساری دنیا کی دولت بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کر دو نا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اصلی زندگی، حقیقی زندگی اچھی اور بہتر نہیں ہوتی۔ ساری دنیا کی تعلیمی ڈگریاں حاصل کر لو، وہ آخرت کی اصلی حقیقی زندگی کو اچھا نہیں بنا سکتی۔ ساری دنیا کی بادشاہت آپ کو مل جائے، اسے حقیقی زندگی اچھی کوئی ہے دوسری چیز ایمان کے سوا جو زندگی کو اچھا کر سکے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، میں بڑے دکھ سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، 2 ارب سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان آج اس وقت اللہ کی زمین پر دنیا میں ان کو ایمان کی الف اور بے کا بھی نہیں پتا کہ ایمان ہوتا کیا ہے، اور ایمان کہتے ہیں کس کو ہے، اور ایمان کس چیز کا نام ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے ہوں گے میری اس بات پر کہ الف بے بھی ایمان کی مسلمانوں کو نہیں آتی، کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں آتی۔ ہاں میرے بھائیوں نہیں آتی، ابھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ 3 عقیدے ہیں پوری دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کے ایمان کے حوالے سے کہ ایمان کیا ہے۔ کتنے عقیدے؟ 3۔ تینوں کے تینوں عقیدے میرے پاس ثبوت موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، میں الفاظ پڑھ کے بھی سنا سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں میں عربی کے الفاظ پڑھ کے سناؤں۔ آپ حوالہ دے دیتا ہوں، فتح الباری شرح ہے صحیح بخاری شریف کی، اسی طرح عمدۃ القاری یہ بھی شرح ہے صحیح بخاری کی۔ دونوں شرحوں میں پہلی جلد کے اندر کتاب الایمان کی تشریح میں یہ تینوں عقیدے اللہ کی قسم
تینوں عقیدے مسلمانوں کے بتائے گئے ہیں کہ مسلمانوں کے یہ عقیدے ہیں ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہے، اور جو تین بتائے گئے ہیں نا وہ تینوں کے تینوں ہی غلط ہیں، ان میں ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ عقیدے کیا ہیں اور غلط کیسے ہیں، ایک ایک دلیل دوں گا، بے شمار بھرا پڑا ہے قرآن کی حدیث کی دلائل سے، ایک ایک دلیل دوں گا، غور سے سنوں گے نفع بڑا ملے گا انشاءاللہ۔ پہلا عقیدہ بے شمار مسلمانوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا یہ ہے ایمان کے بارے میں کہ بندہ، انسان اپنے دل سے یہ تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اللہ کا برحق دین ہے۔ جس نے اپنے دل سے تصدیق کر دی نا کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، ایمان اس کے اندر آ گیا۔ ایمان اسی دل سے تصدیق کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ غلط کیوں ہے؟ ایک آیت یاد کر لیں، سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت ہے، دوسرا پارہ ہے۔ فرمایا پروردگار نے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسلام کو بھی، محمد رسول اللہ کو بھی ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دنیا میں کسی بندے کو اپنی بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک ہوا ہے کبھی؟ اگر شک ہو تو گھر کا نظام سسٹم چل سکتا ہے؟ یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، اللہ کا قرآن ہے، یہ میری یا آپ کی یا کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے۔ یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری سچے رسول ہیں۔ یقین ہے یہودیوں کو، یقین ہے عیسائیوں کو، گواہ رب العالمین ہے، گواہی قرآن میں لکھی ہوئی ہے، جس سے بڑی اور سچی گواہی کائنات میں ہو کوئی نہیں سکتی۔ تو کیا خیال ہے؟ سچی بات ہے یہ؟ یقین ہے یہودیوں عیسائیوں کے پاس کہ نہیں اسلام کے سچا ہونے پر ہے؟ مومن بن گئے؟ مان لینا چاہیے ایمان والے انہیں؟ نہیں مانو گے؟ یقین تو ہے ان کے پاس۔ اگر ایمان صرف دل سے یقین کا نام ہو تو پھر تو یہودی مومن بنتے، عیسائی بھی مومن بنتے۔ ان کے یقین کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، پھر ان کو مومن ماننا پڑے گا۔ اگر ہم ان کو مومن نہیں ماننے کے لیے تیار تو پھر یہ ماننا پڑے گا یہ نظریہ اور عقیدہ ہی غلط ہے کہ صرف دل کی تصدیق سے بندہ ایمان والا بن جاتا۔ دوسرا عقیدہ، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا بن جاتا ہے، اور یہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا، یہ عقیدہ ہے۔ ہماری عوام میں سے اکثریت کا یہی عقیدہ ہے۔ ناراض نہیں ہونا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دو، ایمان آ گیا آپ کے اندر۔ اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ نظریہ بھی غلط ہے، باطل ہے یہ عقیدہ۔ ایک آیت کی صرف سناؤں گا، 84 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی۔ آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات آپ کو معلوم ہے، میں صرف یاد کروانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، مدینہ طیبہ میں کلمہ پڑھتا تھا نا، اس کے سینکڑوں ساتھی تھے جو کلمہ پڑھتے تھے مدینہ طیبہ میں۔ مر گیا یہ شخص عبداللہ بن ابی، رسول مکرم خاتم النبیین رحمت للعالمین، انہوں نے اپنا مبارک قمیض اتار کر اسے کفن کے طور پر پہنا دیا، قمیض پہنا دیا اس کو، بابرکت قمیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس میں عطر سے لگا ہوا۔ امام الانبیاء نے، خاتم النبیین نے اپنا مبارک لعاب اس مرے ہوئے کے منہ میں ڈال دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا جنازہ بھی پڑھا دیا، اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی دفنا دیا۔ قبر پر کھڑے ہیں، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، وہی نازل ہو گئی۔ یہ 84 نمبر آیت اتری، الفاظ پر غور کرنا۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے خاتم النبی جی، آج آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ
جنازہ پڑھا دیا، آئندہ ان میں سے کوئی مرے، آئندہ ان میں سے کوئی مرے، منافقوں میں سے، آئندہ کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا، ولا تقم علی قبرہ، کسی کی قبر پر بھی جا کر کھڑے نہیں ہونا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے مسلمان کہلاتے، مسلمانوں کے ساتھ ساری نیکی کے کاموں میں شریک ہوتے، جنازہ کیوں نہیں پڑھنا ہے ان کا؟ قبر پر کیوں نہیں کھڑے ہونا؟ الفاظ سنو رب العالمین کے، فرمایا انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور یہ مرتے ہیں تو نافرمان ہوتے ہیں، اللہ کافر ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ کون ہے یہ کافر؟ کن کو کافر کہا رب نے قرآن میں؟ کلمہ پڑھنے والوں کو۔ کن کو کافر کہا؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، وہ آ کر کہتے تھے ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ کلمہ پڑھا انہوں نے، پڑھتے تھے کلمہ، لیکن اس کے باوجود رب نے کافر کہا۔ اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا بن جاتا ہوتا تو اللہ ان کو کافر کہتا قرآن میں؟ کلمہ تو پڑھا ہی تھا انہوں نے، وہ مومن ہوتے۔ اگر وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مومن نہیں بنے، ایمان ان کے اندر نہیں آیا، تو پھر یہ بات سمجھ سکتا ہے ہر بندہ آسانی سے کہ ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ تیسرا عقیدہ، دل سے تصدیق کر دو کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، اور زبان سے کلمہ پڑھ لو، دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں۔ پہلا نظریہ تھا کہ صرف دل سے تصدیق ایمان ہے، دوسرا تھا زبان سے اقرار ایمان ہے صرف، تیسرا عقیدہ ہے دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نظریہ اور عقیدہ بھی غلط ہے۔ پہلے دونوں عقیدوں کی طرف سن لیں۔ ایک حدیث، صرف اس کے 2 جملے سناؤں گا آپ کو، حدیث لمبی ہے، حوالہ آپ نوٹ کر لیں، ضرور اس حدیث کو اپنی آنکھوں سے ضرور پڑھنا ہے آپ نے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، 2733 نمبر ہے حدیث کا، 2733 نمبر حدیث ہے۔ 2 یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے اگر کچھ سوالات کیے، آپ نے ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ ان کا سوال بھی موجود ہے اس حدیث میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے وہ بھی موجود ہے۔ میں صرف 2 جملے سنانا چاہتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کو۔ دونوں یہودی آپ سے جواب سن کر کہنے لگے نشہد انک نبی، یہ اس 2733 نمبر حدیث کے لفظ ہیں، اے محمد ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہو، آپ اللہ کے نبی ہو۔ ان یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا نبی ہونے کا اقرار کیا کہ نہیں کیا؟ نا جی، کیا نا اقرار؟ کہاں کیا؟ امام الانبیاء کی موجودگی میں آپ کے سامنے اقرار کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہو۔ ان کے دل میں اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے اور محمد رسول اللہ کے اللہ کا آخری اور سچا نبی ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ تھا۔ پہلے آیت میں نے سنائی ہے، 146 نمبر آیت سورہ توبہ کی، یقین تھا، زبان سے اقرار بھی کر لیا، یقین بھی تھا۔ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں یہودیوں میں کہ نہیں؟ یقین بھی موجود ہے، اقرار بھی موجود ہے۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان والا مان لیا؟ ایمان آ گیا ان کے اندر، مومن بن گئے؟ لفظ کیا بول رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ لفظ یاد کرنے والے ہیں، یہ لفظ سمجھنے والے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم، ہمارے خاندان، ہماری اولادیں، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، دوست وہ ایمان والے بن جائیں، تو میرے بھائیوں پھر یہ الفاظ یاد کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کا اقرار کر رہے ہو زبان سے، تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا؟ پھر میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اتباع بھی تو کرو۔ میرے محترم بھائیوں، ہر معمولی سمجھ والا
مسلمان یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ دل میں یقین بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہو، پھر بندہ بنتا ہے کیا؟ ایمان والا۔ ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اب دو تین مثالیں دوں گا، توجہ سے سنیے گا۔ جو میں نے دعویٰ کیا خطبے کے شروع میں کہ 2 ارب سے زیادہ کلمہ پڑھنے والوں کو ایمان کی الف اور بے بھی نہیں آتی، یہ میرا دعویٰ غلط ہے یا صحیح ہے؟ 2-3 مثالوں سے انشاءاللہ ثابت کروں گا آپ کے ساتھ۔ فلسفہ نہیں ہوگا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ پہلی مثال ہے صحیح بخاری شریف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کسی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر میں آپ کے معمولات کیا ہوتے تھے؟ گھر میں کیا کام تھا آپ کا؟ کیا مصروفیتیں ہوتی تھی گھر میں؟ ہماری ماں کہتی ہیں کان ہوش آیا، ہوش آتے ہی سب سے پہلے الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے، آپ نے کہا آپ صلی الناس ہو، کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے باجماعت نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں نے کہا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نہیں پڑھی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے حکم دیا پانی لاؤ، پانی کا ٹب لایا گیا، امام الانبیاء اٹھ کر بیٹھ گئے، پیارے پیغمبر نے غسل کیا، نماز کے لیے اٹھنے لگے، دوبارہ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ صحیح بخاری شریف کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، میرے لفظ نہیں۔ پھر کچھ دیر بعد ہوش آیا، ہوش آتے ہی پھر پوچھا اصلی الناس ہو، کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے باجماعت نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ دوبارہ پانی منگوایا، صحیح بخاری کے الفاظ، پھر غسل کیا آپ نے، دوبارہ نماز کے لیے اٹھنے لگے، غسل کے بعد تیسری مرتبہ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہو میرے سامنے، انسان معمولی تکلیف سے بے ہوش ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے شدید تکلیف تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی آپ پر، اور اس شدید ترین تکلیف کی حالت میں فکر کس چیز کی تھی؟ نماز کی نہیں، باجماعت نماز۔ کس کی فکر تھی؟ باجماعت نماز کی فکر تھی، باجماعت نماز۔ کس کو فکر تھی؟ جس کی اللہ نے زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی تھی، جو جنت میں سب سے اونچے مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں، جن کی سفارش سے قسم اللہ کی جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس نبی کو اس شدید ترین تکلیف کی حالت میں فکر کس کی؟ باجماعت نماز۔ تیسری مرتبہ ہوش آیا تھا، لفظ ہے صحیح بخاری کے، بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی عام الفاظ نہ سمجھنا۔ تیسری مرتبہ ہوش آیا، تکلیف کی شدت میں کچھ کمی پائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ، یہ نہیں کہا ایمرجنسی لے جاؤ، اسپتال لے جاؤ، یا ڈاکٹر کو حکیم کو بلاؤ، بڑی تکلیف ہو رہی، کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ ایک کندھے کو حضرت عباس، دوسرے کندھے کو حضرت علی رضی اللہ عنہما نے سہارا دیا، پیارے پیغمبر کو مسجد میں لے جا رہے ہیں۔ قسم ہے پروردگار کی، میری اور آپ کی ماں بیان کرتی ہیں آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور زمین پر لہمیں کھینچی جا رہی ہیں۔ اتنی سخت نہیں تھی ناطق وحی کے جس میں اثر میں آپ اپنا قدم خود اٹھا کر آگے رکھ سکتے، پاؤں گھسٹتے ہوئے 2 بندوں کے سہارے سے کہاں جا رہے ہیں؟ باجماعت نماز کے۔ ناراض نہیں ہونا میرے ساتھ، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ آپ میرے بھائیوں، میں مثال دے رہا ہوں صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے، میں فتویٰ نہیں لگانے آیا کسی پر۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میری بات ٹھیک تھی یا غلط تھی جو میں نے شروع میں کہی ہے۔ آج پاکستان میں، کشمیر ہے آپ کا ماشاءاللہ، کشمیر میں کوئی آبادی، کوئی محلہ کیا ایسا ہے جس کے رہنے والوں کو اذان سنائی نہیں دیتی؟ کوئی ہے محلہ ایسا، کوئی آبادی؟ نہیں ملے گی آپ کو۔ پنجاب میں بھی کوئی آبادی ایسی نہیں ہے، سندھ میں بھی کوئی ایسی آبادی نہیں ہے جس کے رہنے والوں کو اذان سنائی
میرے بھائیوں اذان ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتانا ہماری منڈی میں، مارکیٹ میں، بازار میں کتنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں؟ میں ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں، کمیونسٹوں، خود متوں کی بات نہیں کر رہا، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. کتنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ. ہمارے محلوں میں ہمارے بچوں کے ٹیوشن سینٹر ہیں، پرائمری اسکول ہیں، مڈل سکولز ہیں، ہائی سکولز ہیں، کالج، یونیورسٹی ہیں. کتنے تعلیمی اداروں میں اذان سن کر پڑھانے والے، پڑھنے والے دنیا کا دھندا چھوڑ کر کتنے لوگ ہیں جو نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں؟ ہاں، ہمارے ملک میں مسلمانوں کا ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہوا، کتنے سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر ہیں، اذان سن کر جن دفاتروں میں چلتے ہوئے کاروبار رک جاتے ہیں اور سارے لوگ نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. کتنے؟ ہاں، اذان ہوتی ہے، لوگوں کے کان پر جوں تک نہیں رنگتی، ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے. بھرا پڑا ہے ہمارا معاشرہ، خاندانوں کے خاندان، برادری کی برادریاں، محلوں کے محلے، آبادیوں کی آبادیاں اللہ کی قسم مسلمانوں کی بے نمازوں سے بھری پڑی. یہ جتنے بے نماز مسلمان ہیں، توجہ کرنا، میں حسن ظن رکھتا ہوں ان سب کے متعلق. ان کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، اور ماشاءاللہ یہ سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، کیا یہ محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں؟ ہاں، کرتے ہیں اتباع؟ یہودی اور عیسائی، ان کے دل میں یقین تھا کہ نہیں؟ ان میں اقرار کرنے والے زبان سے تھے کہ نہیں؟ دونوں چیزیں ان میں تھیں، میں نے دلائل دی ہیں. وہ دونوں چیزوں کے باوجود کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، کافر. دونوں چیزوں کے باوجود کیا ہیں؟ کافر. یہودی کے یہودی ہیں، عیسائی کے عیسائی ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یقین ان کے پاس موجود ہے، اقرار کرنے والے ان میں موجود ہے، پھر کافر کیوں ہوئے؟ بتائیں آپ. اتباع نہیں کی تو اتباع تو ہم نے بھی نہیں کی. ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو اتباع نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے اذان سن کر؟ سارے کاروبار، ساری دنیا کے دھندے چلتے ہیں، اللہ اکبر کو، اللہ کو بڑا، اللہ کی قسم نہیں مانتے، نہیں مانتے اللہ کو سب سے بڑا. اگر اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہوتے اپنی دکان بند کر دیتے، اپنے معاملات چھوڑ دیتے، دنیا کی ہر چیز ختم کر کے سب سے پہلے اس بڑے کی بات کو ماننے کے لیے نکل پڑتے. بڑا تو مانے نہیں اللہ کو. کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، ان بیچاروں کو اللہ کی قسم نہیں پتا ایمان ہوتا کیا ہے. اگر ان کو پتا ہوتا نا ایمان کیا ہے تو جتنی مسجدیں ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہیں نا، یہ چھوٹی پڑ جاتی ہیں. ان مسجدوں کو بڑا کرنا پڑتا، قسم اللہ کی، اور مسجدیں بنانا پڑتی. اگر لوگوں کو پتا جاتا تھا ایمان ہوتا. ان کو پتہ ہی نہیں. انہوں نے ایمان کیا سمجھا؟ مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، دل میں یقین کر لیا کہ اللہ سچا ہے، نبی سچا ہے، قرآن سچا ہے، اور اسلام کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اسلام اس کو سمجھا ہوا ہے بھئی جتنا ایمان یہ ہمارے مسلمان لیے پھرتے ہیں، پیدا کرنے والے کی قسم اتنا ایمان تو یہودیوں عیسائیوں کے پاس نہیں تھا. وہ کافر ہو گئے اتنے ایمان سے، اور میں اور آپ مسلمان ہو گئے. یہ انصاف ہے؟ یہ کون سی دیانتداری ہے؟ نہیں سمجھا بات. ایک اور مثال دیتا ہوں، موٹی سی مثال ہے. اللہ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہا، 84 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. اے میرے محمد خاتم النبی کی رحمت للعالمین، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کو امن اور سلامتی کی زندگی عطا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے، امن اور سلامتی کے دشمنوں سے قاتل کیا کرو؟ لڑائی کرو. قاتل لڑو، جنگ کرو. حکم ہے کس کا؟ اللہ کا. کس کو حکم ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
صرف آپ کو اکیلے کو حکم تھا؟ نہیں، پروردگار نے کہا قاتلوہم، اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تم بھی سب کے سب اس وقت تک اللہ کے دشمنوں سے لڑو جب تک اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہے، لڑو۔ ہے قرآن میں 2 آیتیں ہیں صرف۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، دیانتداری سے کہتا ہوں، 450 نوٹ کر لو، 450 سے زیادہ آیتیں جو اللہ نے جہاد اور قتال کے لیے قرآن میں اتاری، میں انگلی رکھ کر اللہ کی قسم گنوا سکتا ہوں، آپ کو 450 سے زیادہ گنوا سکتا ہوں، قرآن میں آئی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ طیبہ میں یہ آیتیں اترنا شروع ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میرے بھائیوں کشمیر والوں، امام الانبیاء کی پوری مدنی زندگی جہاد و قتال کے میدانوں میں گزر گئی۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا مبالغہ کر رہا ہوں؟ کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق و احزاب میں، کبھی خیبر میں، کبھی مکے میں، کبھی حنین میں، کبھی تبوک میں، پوری زندگی اللہ کے نبی کی 10 سالہ زندگی جہاد و قتال کے میدانوں میں گزر گئی، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے۔ آپ کے سر پہ خود ٹوٹ گیا، ناطق وحی کا سر پھٹ گیا، خود کی کڑیاں آپ کے رخساروں پر چپ گئی، دونوں رخسار آپ کے لہو لہان ہو گئے، سرور کونین کا دانت ٹوٹ گیا، امام الانبیاء کا ہونٹ پھٹ گیا، لہو لہان ہو کر احد کے دامن میں آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ 70 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شہید ہو گئے، کٹ گئے۔ ساری زندگی میرے محترم بھائیوں، کلمہ پڑھنے والوں، ساری زندگی 10 سالہ مدنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ ان آیتوں کے اترنے کے بعد خطرات انگیج کرتے ہوئے گزر گئے۔ وہ بھی میری طرح اور آپ کی طرح دکان میں بیٹھ کے، دفتر میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پھیرتے اور جنت والے تھے، کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے کی؟ ساری دنیا کفر کی دشمنی مول لینے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ حکم تھا رب کا، مانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوڑے سب کو۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، آج 5 درجن کے لگ بھگ مسلمان حکومتیں ہیں، ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں۔ سوال ہے میرا آپ سے، ان 5 درجن سے زائد کلمہ پڑھنے والی مسلمان حکومتوں میں سے ایک حکومت کا نام بتاؤ گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تلوار کو اٹھا کے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدانوں میں کھڑا ہو، پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل پیرا ہو رہا ہو، اطاعت کر رہا ہو، اللہ کے نبی کی اتباع کر رہا ہو؟ ایک حکومت بتاؤ گے؟ 2 ارب ہیں دنیا میں کلمہ پڑھنے والے، ان 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں میں میرے محترم بھائیوں کتنے لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں مدنی زندگی کی اتباع کرنے والے؟ کتنے؟ 2 ارب لوگوں میں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، قسم اللہ کی انگلیوں پر گنے جانے کے قابل ہے 2 ارب مسلمانوں میں۔ میرا پھر سوال ہے، یہ 5 درجن حکومتیں بھی اور یہ ماشاءاللہ 2 ارب کلمہ پڑھنے والے، ان سب کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، قرآن اللہ کی برحق کتاب ہے، اور یہ سارے ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، غلام مصطفیٰ بھی ہیں، صدقے والی قربان بھی آپ پر جاتے ہیں، لیکن کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی اتباع کرتے ہیں؟ کیوں جی کرتے ہیں مدنی زندگی کی اتباع؟ کتنے لوگ کرنے والے؟ اچھا، اگر مدنی زندگی کی اتباع نہیں، دل میں یقین بھی ہے، زبان سے اقرار بھی ہے، ایمان آ گیا؟ اتنا ایمان تو یار یہودیوں کے پاس بھی تھا۔ میرے ایمان میں اور یہودیوں کے ایمان میں مجھے فرق سمجھا دو، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آ سکا۔ وہ کافر کیوں اور میں مومن کیوں؟ وہ یہودی کیوں میں مسلمان کیوں؟ فرق کیا ہے اور مجھ میں؟ آپ اچھے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیا فرق ہے؟ وہ کافر کیوں میں مومن کیوں؟ جو 2 چیزیں ان میں ہیں وہ 2 چیزیں میرے اندر ہیں، اتباع وہ بھی نہیں کرتے، محمد رسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع میں بھی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں؟
زندگی کی اتباع، اس لیے کہ ہمیں ایمان کا پتہ ہی نہیں. ایمان کہتا ہے کس کو؟ اگر ایمان کا پتہ ہوتا نا، قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہماری یہ باری کیفیت نہیں ہوتی نہ ہوتی جو آج IMF، ورلڈ بینک، UNO، سلامتی کونسل، یہ دنیا کے عالمی استحصالی انسانیت کے دشمن درندوں کے ہم کبھی غلامی کے شکنجوں میں جھگڑے ہوئے پیدا کرنے والے کی قسم نہ ہوتی نہ ہوتے. میری بات میں قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم ایمان والے ہو، IMF تمہیں مغلوب، ورلڈ بینک تمہیں مغلوب، امریکہ تم پر اپنی بدماشی، اپنی درندگی، اپنی دہشت گردی تم پر مسلط نہیں کر سکتا. تم غالب ہوتے اگر تم ایمان والے ہو. غلط ہے قرآن؟ ایمان ہے ہمارے پاس؟ کدھر ہے ایمان؟ کون جانتا ہے ایمان کو؟ کس کا نام ایمان ہے؟ کلمہ پڑھنے کا بس، اہل حدیث اہل سنت کہلانے کا بس، جشن منانے کا نام اسلام ایمان ہے بس. پندرہ نمبر آیت ہے سورہ حجرات، پڑھ لینا گھر میں جا کر. ساری تفسیر نہیں سنا سکتا، وقت کم ہے. کہا رب العالمین نے انما المؤمنون، انما کلمہ حسر ہے، صرف اور صرف ایمان والے، اور کلمہ پڑھنے والوں، اور قرآن پڑھنے والوں، اور اہل حدیث اہل سنت کے دعوے داروں. انما المؤمنون، صرف اور صرف ایمان والے کون ہیں؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک شبہ نہیں کیا، کسی شک شبہ کا شکار نہیں ہوئے. اگلے الفاظ کیا ہے؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کیا. اولئک هم الصادقون. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. میں کائنات کا رب قرآن میں اعلان کر رہا ہوں، اولئک هم الصادقون. سچے ایمان والے صرف یہ ہیں جو اپنے مال اور جان کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے دین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں. سچے صرف یہ ہیں. غلط ہے قرآن؟ ہم سچے ہیں؟ ہم سچے ہیں. سوچنا، اپنے گریبان میں جان کر دیکھنا، ساری مسلمان امت کی حالت دیکھنا. میں مسلمان امت کا رونا ہو رہا ہوں، میں آپ پر تان اللہ کی قسم نہیں کر رہا. اللہ اکبر. وعدہ احترام کا وعدہ تھا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. وعدہ ہے اللہ کا. غلط ہو سکتا ہے رب کا وعدہ؟ اللہ کہتے ہیں میرا ایمان والوں سے وعدہ ہے، جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے، ساری زمین کی خلافت دوں گا. ساری زمین کی خلافت دینے کا وعدہ میرا کرتا ہوں. قرآن میں 55 نمبر آیت ہے سورہ نور کی. مل گئی خلافت مجھے اور آپ کو؟ ایمان والے تو ہے نا دو، مل گئی. ہم ان دو لوگوں کو خلافت مل گئی زمین کی. زمین کی کیا، ہمیں تو یہ چھوٹی سی فضیوں کی خلافت اللہ کی قسم ہمارے پاس نہیں. ہمارے فیصلے وہ دنیا کا سب سے بڑا فرعون، اس دور کا سب سے بڑا دہشت گرد، اس دور کا سب سے بڑا شیطان ابلیس، ہمارے فیصلے وہ واشنگٹن میں بیٹھ کے وہ کر رہا ہے. ہمارے پاس تو اپنے خطے کی خلافت نہیں، ساری زمین کی خلافت. رب کا وعدہ، یا تو رب کا وعدہ جھوٹا ہے یا ہمارا ایمانی خطرے میں. دونوں باتوں میں سے کون سی ٹھیک ہے؟ ہمیں ایمان کا پتہ ہی نہیں. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ہم ایمان کو سمجھتے ہی نہیں. ہم نے وہی ایمان سمجھا ہوا ہے آج تک. میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا. بڑے دکھ سے اللہ کی قسم یہ بات کر رہا ہوں، بڑے دکھ سے قسم. یہ تیسری مثال اس کو سمجھ لیں. حجۃ الوداع کا موقع ہے جس کے 2.5 مہینے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتوں میں رب کے پاس چلے گئے. اس سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے.
10 ذوالحجہ کا دن ہے، مینا میں آپ کھڑے ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں، کیکریاں ماری گئی ہیں شیطان کو، اللہ نے قرآن اتارا۔ یہ سورہ بقرہ کی 275 سے لے کر 280 نمبر تک آیتیں ہیں جو اتری اس وقت مینا کے میدان میں۔ 10 ذوالحجہ کے دن حجۃ الوداع میں ان آیتوں میں ساری آیتیں پڑھ کر نہیں سنا سکتا، وقت نہیں ہے۔ ان آیتوں میں اللہ نے اپنے بندوں پر سود کو حرام کر دیا۔ سود کو کیا کر دیا؟ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مینا میں کھڑے کھڑے خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، کہا مسلمانوں اللہ نے سود آج کے بعد حرام کر دیا، اور سنو جاہلیت کا سارا سود آج محمد رسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن ہے، سارا ختم ہے۔ اور سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں اعلان کر رہا ہوں، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، مسلم شریف کی حدیث کے لفظوں کا ترجمہ ہے، سارے کا سارا ختم۔ آج کے بعد 1 روپیہ سود کا نہ کسی سے لینا نہ کسی کو دینا، سارا ختم ہو۔ پھر میرا سوال ہے، آپ سے سوال ہے، سمجھداروں سے سوال ہے، عقل مندوں سے سوال ہے، ایمان والوں سے سوال ہے، بھیک مانگ رہا ہوں، میرے جواب کی 5 درجن حکومتیں، 2 ارب مسلمان، کیا انہوں نے محمد رسول اللہ کی اتباع میں اپنے ملکوں میں، اپنے کاروباروں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں سود ختم کر دیا؟ اتباع کی رسول اللہ کی؟ ہاں، عاشق ضرور ہے، خوشی بھی بڑی ہے نبی کی آمد، لیکن نبی کی اتباع کرنے کے لیے تیاری نہیں اتباع کرنے کے لیے۔ اتباع کی عید سے عید بجانے کے لیے آیا ہوا تھا، اندر سے یہودی پردہ توڑ چکے تھے، بنو قریظہ کے منافق متحرک ہو چکے تھے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے، مسلمانوں کی جانیں نکلنے والی ہوئی پڑی تھی۔ اس وقت اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا، سود پر 1 روپے قرض کا کسی سے سوال نہیں کیا۔ کدھر ہے اتباع؟ ہم اپنے بچوں کو ناراض نہیں ہونا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ساری مسلمان امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم اپنے بچوں کو بی کام، سی کام، ڈی کام، ایم کام کروا کے اکاؤنٹ بڑھا کے کہاں بھرتی کرواتے ہیں؟ بینکوں میں۔ رشوت بھی دیتے، سفارشیں بھی لڑواتے، ہمارا بچہ بینک میں بھرتی ہو جائے، تنخواہ بڑی اچھی ہے، سہولتیں بڑی ہیں۔ میرے بھائیوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جتنے بینک ہیں سب اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ جنگ ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کیا ہے؟ محاذ جنگ۔ میں نے نہیں کہا، قرآن میں لکھا ہوئی نہیں آیتوں میں، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہے۔ آپ فیصلہ کر کے بتائیں مجھے، سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، جو اپنے رب کے خلاف جنگ کر رہا ہو، نبی کے خلاف جنگ کر رہا ہو، اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے، اسی کا نام ایمان ہے نا، رب کے خلاف اور رسول کے خلاف لڑنے کا نام۔ ہاں اچھا، ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں چل بھرتی ہو بینک میں، ساری زندگی رب اور رسول کے خلاف جنگ لڑو۔ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان، حاجی صاحب، نمازی صاحب، اہل حدیث صاحب، اہل سنت صاحب، عاشق رسول، غلام مصطفیٰ۔ یار پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے، اللہ کی قسم نہیں پتہ ایمان کیا ہے۔ کیا کہا رب نے؟ یا ایھا الذین، انہی آیتوں میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، او ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، سود حرام ہو گیا، جو باقی لینا دینا ہے سارا ختم کر دو، چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو چھوڑ دو، ختم کر دو بس۔ اس کا کیا مطلب ہے اگر تم ایمان والے ہو تو چھوڑ دو؟ سود اور ایمان دونوں چیزیں کچی نہیں چل سکتی، قرآن کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے۔ ہم ماشاءاللہ سود کی چلے جا رہے ہیں اور سب سے بڑے مومن بھی ہیں، ایمان کے سب سے اونچے رتبے پر فائز ہیں، ہمیں ایمان کا پتہ ہی نہیں، ایمان ہوتا کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے ایمان کا؟ میرے بھائیوں، انجینئر کو اپنی مشینری کی ایک ایک پرزے کا پتہ ہے، پتہ کہ نہیں پتہ؟ ہر شاید جو جس کام کا ماہر ہے اس کو اپنے کام کی ایک ایک سوئی کے برابر چیز کا بھی کیا ہے پتہ ہے، اس پر پوری مہارت حاصل ہے۔ نہیں پتا مجھے اور آپ کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے حکمرانوں کو نہیں پتا تو قسم اللہ کی ایمان کا نہیں پتا۔ ایمان کا نہیں پتا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ جب ایمان ہوتا ہے نا تو پھر بندہ رشوت نہیں لیتا، پھر بندہ کرپشن نہیں کرتا، پھر کسی کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ
نہیں کرتا ہے۔ جب ایمان ہوتا ہے پھر اپنے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتا، اس کو پتا ہے میرا رب پر ایمان ہے، وہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ جب بندے کو پتا ایمان ہونا اس کے پاس تو پھر وہ ملاوٹ وہ مال دول میں کمی نہیں کرتا۔ جب اس کے پاس ایمان ہونا، دیانتداری سے کہتا ہوں، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جسارت نہیں کرتا۔ اور جب ایمان آ جاتا ہے پھر امن آ جاتا ہے، پھر کیا آ جاتا ہے؟ پھر مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے، عزت بھی محفوظ ہو جاتی ہے، جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قسم اپنا گھر بار کاروبار ہر شے کیا ہو جاتی ہے۔ میں نے نہیں کہا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، 82 نمبر آیت ہے سورہ الانعام کی۔ فرمایا رب العالمین نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن۔ امن کن کو ملتا ہے؟ جن کے پاس ایمان ہوتا ہے، انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا ہوتا، ان کو امن ملتا ہے۔